میں نے آج تک گھر میں چراغ روشن نہیں کیا ہے جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب روتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں بیٹی میں نے تیرا کمرہ روشن دیکھا ہے، تیرے کمرے سے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ایک چراغ نہیں، مجھے تو لگتا ہے تو چار چار چراغ کمرے کے اندر چار چار چراغ روشن کرتی ہے۔ حضرت آمینہ عرض کرتی ہے بابا جان میں ایک بھی چراغ روشن نہیں کرتی ہوں، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کا نطفہ میرے شکم میں آیا ہے میرے کمرے میں آٹومیٹکلی روشنی ہوتی رہتی ہے، میرے کمرے میں نہ جانے نوری مخلوق کی اتنی بوچھار ہوتی ہے، قدم بقدم اللہ کی نوری مخلوق آتی ہے اور میرے کمرے کو روشن کر کے چلی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے بابا جان میں نے کبھی اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگائی ہے، جب سے آپ کے بیٹے کا نطفہ میرے شکم میں آیا ہے تب سے میرے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھتے ہیں۔ بات دور کی بتاتا ہوا چلو، حضرت آمینہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے بابا جان سنو، یہ تو رہی یہاں کی بات، یہ تو گھر کے کمرے کی بات، کبھی اگر میں گھر سے باہر چلی جاتی ہوں، جس گلی سے جاتی ہوں، زمین پر چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں اے نبی کی امی تجھ پر سلام ہو، زمین پر جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر مجھ پر سلام بھیجتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے لگے ہوئے وہ طویل ہے کنترخت، وہ مجھے دیکھتے ہیں، میرے سامنے جھک کر کے کہتے ہیں نبی کی امی تجھے سلام ہو۔ حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہے اے میرے بابا جان یہ تو کجا زمین کی ہر شے مجھے مرحبا مرحبا کی سنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب تو جاری تھے، کہتی ہے کہ بیٹی لگتا ہے کہ تو صحیح بول رہی ہے، اس سے پہلے جب عبداللہ دنیا میں تھا دن اپنے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک عبداللہ آئے اور کہنے لگے ابا جان آج کے بعد میں بکری چرانے نہیں جاؤں گا۔ اب حضرت عبد المطلب آمینہ کو سمجھا رہے بیٹی لگتا ہے تو ٹھیک کہتی ہے، کیونکہ ایک دن عبداللہ میرے سامنے آیا تھا اور آ کر کے کہنے لگا تھا ابا جان آج کے بعد میں بکری چرانے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں نہیں جائے گا؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے میرا بیٹا عبداللہ کہنے لگا ابا جان جب میں جنگل میں بکری چرانے کے لیے جاتا ہوں تو ساری بکریاں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کر کے اپنی گردنوں کو جھکاتی ہے، نہ وہ گھاس چرتی ہے نہ وہ گھاس چرنے کی ہمت کرتی ہے، وہ گھاس پر اپنا منہ نہیں ڈالتی بلکہ ساری بکریاں جمع ہوتی ہے، جمع ہو کر کے اپنی گردنوں کو جھکاتی ہے اور مجھے سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے اے نبی کے ابا جان تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ سبحان اللہ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ۔ کہنے لگے ایک دن تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا بابا جان اب مجھے جنگل نہ بھیجا کریں کیونکہ میرے سامنے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسی ایسی مخلوق آتی ہے، ایسے چمکدار لوگ آتے ہیں جن کو دیکھ کر کے میں ڈر جاتا ہوں، جن کو دیکھ کر کے میں میرے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، میں ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے کہا تھا اے میرے بیٹے بتا تو صحیح کیسا کیسا تجھے معلوم ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اے بابا جان مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی اپنی گود میں لے رہا ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے باتیں کرنے والے وہ درخت اپنی شاخاؤں کو جھکا رہے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے مشرق اور مغرب ملے جا رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شمال و جنوب آپس میں جو ہے تفسیر اور گفتگو کر رہے ہو۔ اے بابا جان کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر آ گیا ہو۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کی ایسی بات سنی نا تو ایک جو ہے کسی اوجھا کے پاس لے کر کے گیا، یعنی ایک کسی سیاڑے کے پاس لے کر کے گیا جو ہے تعبیر میں کردے دھرنے میں کام کرتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ تعبیر و دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کو اس کے پاس لے کر کے گیا میں نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی جن کا کوئی سایہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی جو ہے میرے بیٹے کو پریشان کر رہا ہو۔ جیسے ہی اس نے سنا تھا اور پھر جو ہے بڑی حیرت سے کہا کہ ایسا ہی لگتا ہے، تو حضرت عبداللہ کہنے لگے ہاں کہ ایسا ہی لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ پوری جو ہے جمی مخلوق میرے گھر میں آ گئی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آسمان کا چاند میرے گھر میں آ گیا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر ٹمٹمانے والے ستارے میرے آنگن میں ٹمٹما رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں نکلا ہوا سورج وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ ہمارے در و
شخص ایک دم سے بیٹھے سے کھڑا ہو جاتا ہے, آنکھیں بڑی بڑی کر کے کہتا ہے کہ بیٹا ایسا ہی لگتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی لگتا ہے. تو کہنے لگا وہ نوجوان, وہ جو ہے تعویذ و دعا کرنے والا, کہنے لگا اے عبداللہ پریشان نہ ہو, جو موسیٰ کی بشارت تھی وہ تیرے گھر میں دیکھ رہا ہو, جو عیسیٰ کی بشارت تھی وہ تیرے گھر میں دیکھ رہا ہو, جس کی بشارت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی دیتے رہے, اس پیغمبر تیرے گھر میں پیدا ہونے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرت عبد المطلب بھی رو رہے ہیں, حضرت آمینہ بھی رو رہی ہیں, ایک ہی غم میں دونوں ہیں, دونوں ایک ہی غم میں ہیں. رفتہ رفتہ وقت گزرتا جاتا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے بیٹی میرے سینے پر عبداللہ کا بڑا غم کا پتھر رکھا ہوا ہے, میں برداشت کر رہا ہوں, یہ میری ہمت ہے, میں دے جھیل رہا ہوں, یہ میری ہمت ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے بابا جان یہ جو ہے حوصلہ, اگر آپ حوصلہ توڑ دیں گے تو کون ہے جو مجھے حوصلہ دینے والا ہو. حضرات محترم, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے جو ہے آغوش میں ہیں, یعنی اپنی ماں کے جو ہے شکم میں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے پرورش ہو رہی ہے ماں کے شکم میں. ادھر حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جو ہے کبھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہونا, تیرے گود میں جو آنے والا بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. حضرت یعقوب آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی آمینہ پریشان نہ ہونا, تیرے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق آتی تھی میرے گھر میں اور سب مجھے جو ہے تسلی و تشفی دیتے تھے. کوئی کہتا تھا آمینہ مرحبا ہو, کوئی کہتا تھا آمینہ تم پر سلام ہو, کوئی کہتا تھا نبی کی امی تم پر سلام ہو. حضرت آمینہ جو ہے فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا تھا کہ وہ ماہ منور چمکنے والا ہے, وقت قریب آ گیا ہے, یہاں تک کہ جو ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ 11 تاریخ ربیع الاول کی 11 تاریخ آ گئی اور 11 تاریخ کے گزرتے گزرتے میری طبیعت میں علت پیدا ہو گئی. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ طبیعت بگڑتی جا رہی ہے, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے اس اندھیرے کمرے میں کون ہے جو مجھے تسلی دے گا. میں یہ سوچ رہی ہوں میرے اندھیرے کمرے میں آج کل جو ہے مائیں جب ولادت جب جو ہے جن عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس میں تمام عورتیں ہوتی ہیں, وہ ان کو تسلی دیتی ہے, درد کی شدت کی تسلی دیتی ہے, ان کو اللہ کے جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے درد کو بھول جائے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب مجھے جو ہے درد ذہ میں جب میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس میں کوئی عورت نہیں تھی, نہ تو میرے خاندان کی کوئی عورت ہے, نہ تو میرے گھر کی کوئی عورت ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں اسی فکر میں تھی کہ کاش میرے پاس کوئی عورت ہوتی تو مجھے بھی تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ ہوتا. حضرت آمینہ یہ سوچ ہی نہیں تھی, فرماتی ہے کہ آن کی آن میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر کی در و دیواریں پھٹنے لگی, میرے گھر کی در و دیواریں پھٹنے لگی. اب حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے حیرت کی نگاہ سے اپنی دیوار کی طرف توجہ دی, دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے, نہایت خوبصورت خاتون ہے, چہرے پر جو ہے خوبصورتی کا مجمع لگا ہوا ہے. حضرت جو ہے آمینہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی وہ جو ہے لمبی چوڑی قد کی اور خوبصورت خاتون میرے قریب آتی ہے, میں نے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہونا, میں تمام انسانیت کی ماں حضرت حوا ہوں. سبحان اللہ, سبحان. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ تسلی ہوئی کہ کوئی تو آیا. اب حضرت آمینہ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی نگاہ کو موڑا اور دیکھا کہ ایک اور حسین و جمیل خوبصورت عورت سامنے سے آ رہی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے ادھر توجہ دی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ اے آمینہ بیٹی پریشان نہ ہو, میں اسماعیل کی ماں حاجرہ ہوں, میں اسماعیل کی ماں حاجرہ ہوں. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آن کی آن میں میری نگاہ ایک دیوار کی طرف اور جاتی ہے, دیکھا ایک اور نہایت خوبصورت خاتون آ رہی ہے. میں نے ان کی طرف توجہ دی اور توجہ دینے کے بعد میں پوچھنے لگی آپ کون ہے, کہاں سے آئی ہے؟ ان کی طرف سے جواب ملتا ہے اے بیٹی آمینہ پریشان نہ ہو, میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہوں. حضرت آمینہ فرماتی ہے نبیوں کی مائیں, نبیوں کی بیویاں میرے کمرے میں آتی گئی, میرا کمرہ نور سے بھرتا چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک سب کی سب تسلی دے رہی ہے,
سب کی سب تسلی دے رہی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ آن کی آن میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا پورا کمرہ بھر گیا ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے وہ سبز رنگ کے پرندے اللہ کی جانب سے وہ سبز رنگ کے پرندے اپنی چونچوں میں گوہر و ہیرے جواہرات دبا کر کے لائے ہیں۔ میرے بستر پر سارے ہیرے جواہرات بکھیر دیے ہیں، گویا کہ وہ کہہ رہے ہو اے نبی کی امی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ وقت بڑھتا جا رہا ہے، وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر رات اپنی خوشی میں مبتلا ہے کہ محمد رسول اللہ رات میں پیدا ہو گئے، ادھر دن اپنی خوشی میں مبتلا ہے کہ رات گزر جائے گی محمد دن میں پیدا ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے رات تمہارے ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے دن تمہارے ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات خاموش ہو جاؤ، اے دن تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ میں اپنے محبوب کو نہ تو رات میں پیدا کروں گا نہ تو دن میں پیدا کروں گا۔ وہ وقت بڑھتا جا رہا ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، افق کا ٹائم ہوتا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد۔ مفتی نقی علی صاحب قبلہ مفتی نقی علی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ گھڑی قریب آئی میری کھلی ہوئی آنکھوں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آج سے پہلے میری آنکھوں میں پردہ تھا، دیوار سامنے ہوتی تھی، پیچھے کا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ہے کسی کوئی ایسا انسان جس کو دیوار کے پیچھے کا دکھائی دیتا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کو دیوار کے پیچھے کا دکھائی دیتا ہو؟ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے بھی دیوار کے پیچھے کا نہیں دکھتا تھا، لیکن آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ وہ گھڑی ایسی گھڑی تھی کہ اتنی روشنی پیدا ہو گئی تھی، اتنی روشنی ہو گئی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں سے سارے حجابات اٹھا لیے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا ہے، اتنی روشنی ہوئی کہ اسی اندھیری کوٹھری سے میں نے ملک شام کے محلات کا نظارہ کیا ہے، ملک شام کے در و دیوار کو دیکھا ہے۔ حضرت جبیر قادری کی نگاہ جب اس جانب پڑتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں روشنی میں آمینہ نے جن کی دیکھا ملک شام، روشنی میں آمینہ نے جن کی دیکھا ملک شام۔ ارے واہ واہ کیا چاند نکلا سنا تو بس۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ سارے حجابات اٹھ گئے، ملک شام بالکل صاف ستھرا نظر آنے لگا۔ اب حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آن کی آن میں مکے کے دستور کے مطابق مکہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ایک مٹکے میں ڈھانپ دیتے ہیں۔ ایک دستور تھا مکہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو مٹکے سے ڈھانپ دیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مٹکا کھولا جاتا تھا ان لوگوں کا ماننا تھا کہ بچے میں جو ہے حسن و جمال پیدا ہو جاتا تھا، بچہ خوبصورت ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ بچے تو اور گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے، اور جب دنیا میں جو ہے آتے ہیں تو روتے ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ ہنستے ہیں، اور بچہ روتا نہیں ہے تو اس کو زبردستی رلایا جاتا ہے۔ جب بچہ روتا نہیں ہے ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بچہ جب پیدا ہونے کے بعد روتا ہے ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ زندہ ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا نہیں ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ مردہ ہے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی ولادت پر جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو رونے والا حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ روئے نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ خاموش نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا
گیا تھا. میں نے کان لگا کر کے جب اپنے بیٹے کی جانب توجہ دیا تو آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی. جمیل قادری فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، علامہ نقی علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال پیدا ہوا، جب میرا بیٹا لگتے جگر دور نظر دنیا میں تشریف لایا، جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گندگی میں ملوث ہوتے ہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو گندگی میں ملوث ہوتے ہیں. اور جب حضرت آمینہ فرماتی میرا لال جب پیدا ہوا نا تو میرا لال پاک اور صاف ستھرا پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا لال دنیا میں تشریف لایا سر میں بال تھے اور بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا. اور یہ سبحان اللہ میرے آقا کی ماں فرماتی ہے، میرے آقا کی امی جان ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا لال پیدا ہوا بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، تیل جو ہے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا پیدا ہوا. جب میرا لال دنیا میں تشریف لایا ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے ہیں. پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں. بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو خود پاک پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا کو پاک کرتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ مٹکے سے ڈھانپ دیا. حضرت توجہ، مٹکے سے ڈھانپ دیا تاکہ حسن بڑھ جائے. کس لیے؟ بولیے تاکہ خوبصورتی بڑھ جائے. مٹکے سے ڈھانپ دیا. جیسے ہی مٹکے سے ڈھانپا مٹکا جو پھوٹا ہے پورے ماحول میں انتشار پیدا ہو گیا. حتیٰ کہ ایک آواز آ رہی تھی اے لوگوں تم نے کس چہرے کو میری نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے. گویا کہ رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں تم نے میرے محبوب کو میری نگاہوں سے اوجھل کرنے کی جسارت کیسے کی ہے. جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سارے باحیات فضولیات ماحول کو دفع کرتے ہوئے پیدا ہوئے. بے شک بے شک سبحان اللہ. حضرت آمینہ فرماتی ہے میری نبی کی امی جان ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنی گود میں اپنے لال کو لیا نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان کا چاند میری گود میں اتر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان کا چاند میری گود میں اتر گیا. حضرت رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. بے شک کعبے کے متولی تھے حضرت عبد المطلب، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف خانہ کعبہ میں مشغول حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. فرماتے ہیں عبد المطلب کہ میں نے 2 یا 3 یا 4 چکر لگائے کعبے کے اور چکر لگاتے لگاتے دیکھا کہ کعبہ جھکنے لگا ہے. بولیے بولیے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ کعبہ جھکنے لگا ہے، یہاں تک کہ جھکتا جا رہا ہے. جھکتے جھکتے میں سوچ رہا تھا کہ آج تک کوئی عمارت جھکی نہیں ہے، آج تک کوئی عمارت نے جو ہے ایسی حرکت نہیں دی ہے. کعبے کی دیواریں کمزور تو نہیں ہے، کعبے کی دیواریں کمزور نہیں بنی ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ جھکتا جا رہا ہے، کعبہ شریف جھکتا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر یہ کعبہ جھک کیوں رہا ہے. فوراً یاد آ گئی آمینہ کی بات کہ میرے گھر میں آدم علیہ السلام آتے ہیں. آمینہ کی بات یاد آتی ہے کہ میرے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. کعبہ جھکتا جا رہا تھا، حالت رکوع میں پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. سوچنے لگے کہ یہ وہی ماحول ہے، لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے.